السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک اور قتل کیس روداد، جس کا نام ہے آشرم سے اس بازار تک۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قتل کا یہ کیس مجھے اس وقت ملا تھا جب میں CIA میں تھا۔ میرے ساتھ ایک انگریز انسپکٹر والٹر کلارک تھا۔ اس کا نام تو کلارک تھا، لیکن سب اسے انسپکٹر کلارک کہا کرتے تھے۔ وہ نیا CIA میں آیا تھا، لیکن پولیس میں نیا نہیں تھا۔ وہ سینٹرل انڈیا کے 2-3 شہروں میں رہ چکا تھا اور وہاں اس نے 7-8 سال گزارے تھے۔ اردو بہت اچھی بولتا اور بڑی آسانی سے سمجھتا تھا، اور ایک خوبی یہ کہ ہندوستان کے مختلف خطوں کے لوگوں کی عادات، نفسیات اور معاشرتی احوال کو بڑی مہارت سے سمجھتا اور ان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرتا تھا۔ ایک تو اس کی کامیابی کی یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ اور تجربہ کار تھا۔ واردات یہ تھی کہ پرانی دلی کے ایک محلے کی چھوٹی سی ایک مسجد کا امام قتل ہو گیا تھا۔ اس امام کی عمر 26-27 سال تھی۔ وہ مسجد میں فجر کی اذان کے وقت قتل ہوا تھا۔ یہ مڈل اور لوئر مڈل کلاس مسلمانوں کا محلہ تھا، اس کے ساتھ ہندوؤں کا محلہ تھا۔ میں اپنی کہانیوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر واردات کی تفتیش CIA کو نہیں دی جاتی۔ خاص وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر کسی سنگین واردات کی تفتیش CIA کو دی جاتی ہے۔ اس جوان سال امام کا قتل CIA کے پاس برائے تفتیش نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قتل کی ایک عام سی واردات تھی، لیکن اس کا ایک پس منظر تھا جسے دیکھ کے ہمارے بالائی انگریز افسروں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تفتیش CIA کرے۔ پس منظر یہ تھا کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے اس مسلمان محلے اور ساتھ والے ہندو محلے میں ہندو مسلم فساد ہو گیا تھا۔ فساد یوں ہوا تھا کہ ہندوؤں کی بارات مسجد کے سامنے سے بینڈ بجاتے گزری اور اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ ہندوستان میں ایسے فساد ہوتے ہی رہتے تھے۔ نمازی مسجد سے نکل آئے اور باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے 2 ہندوؤں کو پھڑکا دیا اور 12-14 ہندو زخمی کر دیے۔ مسلمان بھی زخمی ہوئے، لیکن مرا کوئی نہیں۔ 2 ہندو مارے گئے تھے۔ یہ کیس ابھی تک پولیس کے پاس تھا، لیکن انگریز افسر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں فریقوں میں صلح صفائی کرانا چاہتے تھے۔ 1 ہی مہینے بعد امام اپنی مسجد میں قتل ہو گیا، تو پہلی بات ہر کسی کے ذہن میں یہی آئی کہ یہ ہندوؤں کی واردات ہے۔ آج کل تو پاکستان میں یوں ہو رہا ہے کہ قتل یا ڈکیتی یا اغوا کی واردات ہو جاتی ہے تو متعلقہ تھانے دار نہ صرف یہ کہ رپورٹ لکھنے میں پس و پیش کرتا ہے، بلکہ رپورٹ دینے والی پارٹیوں کی بےعزتی کر کے تھانے سے چلتا کرتا ہے۔ انگریزوں کے وقتوں میں قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں کی رپورٹ تھانے میں آتی تھی تو تھانے دار اسی وقت علاقہ DSP اور علاقہ مجسٹریٹ کو تحریری رپورٹ بھیجتا تھا۔ DSP انگریز ہوتے تھے۔ وہ اسی وقت سے اس واردات کی تفتیش کی نگرانی شروع کر دیتے اور وقتاً فوقتاً تھانے میں جا کر دیکھتے تھے کہ ملزم پکڑے گئے ہیں یا نہیں، یا متعلقہ تھانے دار کوتاہی تو نہیں کر رہا۔ انگریز قتل، ڈاکہ اور اغوا کی واردات کی تفتیش کو 1 منٹ کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اس علاقے کے تھانے دار نے DSP کو امام کے قتل کی رپورٹ بھیجی تو اس انگریز DSP نے تھانے دار کو حکم دیا کہ وہ فوراً تفتیش شروع کر دے، لیکن مکمل تفتیش CIA کرے گی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک امام مسجد میں قتل ہو گیا اور 1 ہی مہینہ پہلے یہاں ہندو مسلم فساد ایک مسجد کی بے حرمتی سے ہوا تھا۔ DSP نے سوچا تھا کہ یہ قتل اسی فساد کی اگلی کڑی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں نے 2 ہندوؤں کو مار ڈالا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کا تھانے دار مسلمان تھا۔ وہ سب انسپکٹر رضا احمد
خان رامپوری تھا، جو اپنے فرائض کی پابندی بڑی سختی سے کیا کرتا تھا اور بڑا ہی سخت طبیعت انسان تھا۔ ڈی ایس پی نے خطرہ یہ محسوس کیا کہ یہ مسلمان سب انسپکٹر ہندوؤں کے خلاف کیس بنا دے گا اور فساد مزید بڑھے گا۔ واردات کی تفتیش تو بہرحال صحیح کرنی تھی، کسی بے گناہ کو نہیں پکڑنا تھا، نہ ہی انگریزوں کے دور میں ایسا کیا جاتا تھا۔ انگریز افسروں کا مطلب یہ دیکھنا تھا کہ اس قتل کا باعث ذاتی ہے یا اس کا تعلق ہندو مسلم کشیدگی کے ساتھ ہے۔ اسلام کی روح کو دیکھیں تو اس میں فرمان الہی یہ بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔ انگریزوں نے قتل کے سلسلے میں اپنا قانون اتنا ہی سخت بنایا تھا۔ افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ آج ایک اسلامی مملکت میں انسان یوں قتل ہو رہے ہیں جیسے مکھیاں ماری جاتی ہیں اور کوئی گرفت نہیں۔ جس کے پاس پیسہ اور اثر و رسوخ ہے، قانون بھی اسی کا اور پولیس بھی اسی کی ہے۔ یہ کیس مجھے اور انسپکٹر کلارک کو دیا گیا۔ واردات 2 دن پرانی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں متعلقہ تھانے میں گئے۔ اس وقت تک سب انسپکٹر رضا جو تفتیش کر چکا تھا وہ رپورٹ اس نے ہمیں تفصیل سے بتائی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تھا اور مقتول دفن ہو چکا تھا۔ مقتول کو چاقوؤں سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر چاقوؤں کے 5 گہرے زخم تھے۔ واردات کا ایک عینی شاہد بھی تھا جسے ہم نے تھانے بلوا لیا۔ سب انسپکٹر رضا نے ہمیں اس کا بیان سنایا تھا، لیکن ہم از سر نو اس گواہ سے بیان سننا چاہتے تھے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر سکول ماسٹر تھا۔ اس سکول ماسٹر نے جو بیان دیا وہ یوں تھا کہ یہ اس کا معمول تھا کہ اذان کے وقت مسجد میں جاتا اور نماز باجماعت سے پہلے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ قتل کی صبح حسب معمول مسجد میں گیا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ مسجد میں 3 غسل خانے تھے اور تینوں پر چھت نہیں تھی۔ ان میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو وہ باہر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اندر سے مسجد یوں تھی کہ دروازے میں داخل ہوتے تو بائیں طرف 3 غسل خانے تھے اور دائیں طرف مسجد کا کمرہ، اس کے آگے برآمدہ اور آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ غسل خانوں اور مسجد کے درمیان تھوڑی سی جگہ جوتوں سمیت چلنے اور جوتے رکھنے کے لیے تھی۔ ماسٹر غسل خانے میں کھڑا ہو کر ازار باندھ رہا تھا کہ اس نے امام کو دیکھا جو اذان دینے والی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ ان دنوں چاند پچھلے پہر کا ہوتا تھا اور چاندنی بڑی شفاف ہوتی تھی۔ مسجد کے برآمدے میں بلب جل رہا تھا۔ یہ نہ بھی ہوتا تو چاندنی اتنی صاف تھی کہ سب کچھ بڑی اچھی طرح نظر آتا تھا۔ امام ابھی اذان دینے والی جگہ سے 2-3 قدم دور تھا کہ دروازے میں 2 آدمی داخل ہوئے اور وہ بڑی تیزی سے امام تک پہنچے اور اسے چاقو مارنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے۔ ماسٹر کے پاس بید کی لمبی چھڑی تھی جو غسل خانے کے باہر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کا رواج عام تھا۔ ماسٹر لوگ تو چھڑی کے بغیر لگتے ہی نامکمل تھے۔ ماسٹر بڑی تیزی سے غسل خانے سے نکلا اور اس نے اپنی چھڑی اٹھائی۔ دونوں حملہ آور پیچھے کو مڑے تو ماسٹر نے ایک کے منہ پر بید کی یہ چھڑی پوری طاقت سے ماری۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تو اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ ماسٹر چوکنا تھا۔ اس کی نظر دوسرے آدمی پر بھی تھی۔ دوسرے آدمی نے ماسٹر کو چاقو مارنا چاہا تو ماسٹر نے پیچھے ہٹ کر پوری طاقت سے اس آدمی کو بید مارا اور اس کا بھی چاقو گر پڑا، کیونکہ بید کی ضرب چاقو والے ہاتھ پر لگی تھی۔ جس کے منہ پر بید لگا تھا وہ تو چاقو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن دوسرا آدمی اپنا چاقو اٹھانے کے لیے جھکا۔ ماسٹر نے اس کی پیٹھ پر بڑے زور زور سے بید کی 2 ضربیں لگائیں۔ اس آدمی نے چاقو اٹھا لیا اور باہر کو بھاگا۔ ماسٹر نے بڑی تیزی سے اپنے بید کے اوپر والا سرا آگے کیا جو مڑا ہوا ہوتا ہے اور جہاں سے بید پکڑا جاتا ہے۔ اس نے یہ سرا بھاگتے ہوئے حملہ آور کے پاؤں میں ٹخنے کے قریب اڑا دیا اور وہ حملہ آور دروازے میں منہ کے بل گرا۔ وہ فوراً اٹھا۔ ماسٹر نے پیچھے سے اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس کی قمیض کا نیچے والا حصہ ماسٹر کے ہاتھ میں آیا اور یہ حصہ پھٹ گیا اور وہ آدمی بھاگ گیا۔ ماسٹر نے اس کی قمیض چھوڑ دی اور اس کے پیچھے دوڑا، لیکن دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔
دروازے کی 3 سیڑھیاں تھیں کیونکہ دروازہ اونچا تھا۔ ماسٹر ان سیڑھیوں پر گرا اور گلی میں جا پڑا۔ اتنے میں حملہ آور بھاگ گئے۔ ماسٹر اٹھا اور شور مچایا، پھر گلی میں سامنے والے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اس نے بتایا کہ مولوی صاحب پر حملہ ہوا ہے اور باہر آ کر سارے محلے کو بتا دو۔ ماسٹر خود مسجد میں گیا اور امام تک پہنچا۔ امام ابھی زندہ تھا لیکن ایسے جیسے خون میں ڈوبا ہوا ہو۔ ہم ابھی آپ کو اسپتال پہنچاتے ہیں، ماسٹر نے امام سے کہا۔ اللہ رحم کرے گا۔ نہیں، امام نے سرگوشی کی، اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے، رانی کو معلوم ہے۔ امام اس کے آگے نہ بول سکا۔ ماسٹر کے بیان کے مطابق امام نے یہ چند الفاظ بڑی مشکل سے اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ ماسٹر نے 3-4 بار پوچھا کہ یہ رانی کون ہے، لیکن امام غشی میں چلا گیا تھا اور اس وقت محلے کے بہت سے آدمی مسجد میں آ گئے تھے۔ چارپائی بھی آ گئی اور امام کو چارپائی پر ڈال کر لوگوں نے چارپائی اٹھائی اور دوڑتے ہوئے اسپتال پہنچے، لیکن امام مر چکا تھا۔ سب انسپکٹر رضا کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے اس ماسٹر کی وہ بیت کی چھڑی اپنے قبضے میں لے لی تھی جو اس نے دونوں حملہ آوروں کو ماری تھی۔ میں نے اور انسپکٹر کلارک نے یہ بیت دیکھا تو کلارک نے مسکرا کر کہا، ماسٹر کے بیان کے مطابق اگر یہ بیت جس کسی کو بھی لگا ہے اس کے جسم پر وہاں گہرے نیلے رنگ کی لکیر پڑ گئی ہوگی، اس سے ہم ملزم کو شناخت کر لیں گے۔ اس بیت کی موٹائی بمشکل نصف انچ ہے اور اس نے وہاں سے کھال بھی ادھیڑ لی ہوگی جہاں یہ بیت لگا ہوگا۔ سب انسپکٹر رضا نے ہمیں 3 چابیاں دیں جو ایک رنگ میں پروئی ہوئی تھیں۔ یہ اس نے مقتول کی لاش کی جامہ تلاشی میں اس کی جیب سے برآمد کی تھیں۔ امام کو جو مکان دیا گیا تھا وہ مسجد سے ملحق تھا اور مکفل تھا۔ وہ اس مکان میں اکیلا رہتا تھا اور جب باہر نکلتا تو باہر والے دروازے کو تالا لگا دیا کرتا تھا۔ چونکہ سب انسپکٹر رضا کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ تفتیش کی ابتدائی کارروائی کرے، لیکن ساری تفتیش CIA کرے گی، اس لیے رضا نے مولوی کا مکان سرب مہر کر دیا اور وہاں ایک کانسٹیبل کا پہرا کھڑا کر دیا۔ ہم جائے وقوع یعنی مسجد اور مقتول کا مکان دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ رضا کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس کی ابھی ہمیں ضرورت تھی کیونکہ اس نے مقتول کے متعلق محلے والوں سے کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ ہم ان لوگوں سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ سب انسپکٹر رضا کی اس بات نے مجھے اور انسپکٹر کلارک کو پریشان کر دیا کہ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مقتول امام کہاں کا رہنے والا تھا۔ ہم مسجد میں گئے اور اسکول ماسٹر سے کہا کہ وہ ہمیں بتائے کہ قتل کے وقت وہ کہاں تھا اور پھر وہ چاقو کہاں گرا تھا اور پھر دوسرا حملہ آور کس جگہ تھا کہ وہ بیت کی ضربیں کھا کر بھاگا وغیرہ وغیرہ۔ اسکول ماسٹر نے ہمیں وہ ساری جگہ دکھائیں اور بڑے اچھے الفاظ میں ایکشن ری پلے کیا۔ رضا نے ایک اور ضروری کام پہلے ہی مکمل کر رکھا تھا۔ وہ اطلاع ملتے ہی مسجد میں آیا۔ لوگوں نے یہ عقل مندی کی تھی کہ قاتل کا چاقو وہیں پڑا رہنے دیا تھا جہاں گرا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پولیس آ کر یہ چاقو دیکھے گی۔ رضا نے چاقو بڑی احتیاط سے ایک سرے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس پر انگلیوں کے واضح نشان تھے جنہیں اس نے ایک خاص کاغذ پر منتقل کر کے محفوظ کر لیا تھا۔ انگلیوں کے نشان محفوظ کرنے کا پورا سامان ہر تھانے میں موجود ہوتا تھا۔ جائے وقوع دیکھ کر ہم مقتول کے مکان کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ تالے پر سب انسپکٹر رضا نے جو مہر لگائی تھی وہ توڑی۔ 3 چابیوں میں سے ایک اس تالے کو لگ گئی۔ تالا کھول کر ہم اندر گئے۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا جس کے آگے برآمدہ بھی تھا اور صحن بھی۔ دونوں کمرے دیکھے۔ ایک کمرے میں چارپائی اور کچھ دوسری گھریلو استعمال کی چیزوں کے علاوہ ایک درمیانہ سائز کا ٹرنک بھی پڑا تھا۔ ٹرنک کو تالا لگا ہوا تھا۔ ایک چابی سے یہ تالا کھل گیا۔ ٹرنک میں کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا الگ کر کے دیکھا۔ ان کپڑوں کے نیچے 2 لفافے پڑے ملے جن میں خط تھے۔ یہ ڈاک خانے کے لفافے تھے۔
ایک لفافے میں سے خط نکلا تو پڑھنے سے پتہ چلا کہ یہ مقتول کی ماں کا خط ہے۔ خط میں ماں نے زیادہ تر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ مقتول کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ نیچے صرف یہ لکھا تھا تمہاری ماں۔ ماں نے اپنا ایڈریس نہیں لکھا تھا۔ لفافے پر جو مہر تھی اس سے پتہ چلا کہ یہ خط امبالہ سے لکھا گیا ہے۔ دوسرے لفافے میں سے جو خط نکلا اسے دیکھ کر ہمیں اطمینان ہوا۔ اس کے نیچے لکھنے والے کا پورا ایڈریس لکھا تھا اور خط لکھنے والے نے اپنا نام بھی لکھا تھا۔ یہ خط بھی امبالہ سے آیا تھا۔ پورا خط پڑھنے سے پتہ چلتا تھا کہ لکھنے والا مقتول کا دوست تھا۔ تحریر تو یاد نہیں لیکن لب لباب اچھی طرح یاد ہے۔ دوست نے لکھا تھا، یہ میرا آخری خط ہے، اس کے بعد میں کوئی خط نہیں لکھوں گا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ رانی کو دل سے اتار دو اور میری باتوں کو ٹالنے کا خیال چھوڑ دو۔ میں نے تمہاری زندگی سنوار دی تھی، تم خود تباہی کی طرف چل پڑے ہو۔ تم بھاگ نہیں سکتے، مسجد تمہیں پناہ نہیں دے سکتی۔ میں آج تمہیں پہلی اور آخری بار لکھ رہا ہوں کہ تمہارا جو رویہ ہے اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ میرا اور انسپکٹر کلارک کا بھی خیال یہی تھا اور یہی شک ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ مقتول امام کو ہندوؤں نے قتل کیا۔ یہ شک رفع کرنے کے لیے یا اس شک کو ذہن میں رکھ کر چھان بین کرنے کے لیے ہم مقتول کے گھر میں ہی بیٹھ گئے اور محلے کے 3 معزز اور بزرگ آدمیوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسکول ماسٹر پہلے ہی ہمارے ساتھ تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ مسجد کی ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے۔ اتفاق سے ان 3 بزرگوں میں 2 مسجد کمیٹی سے تعلق رکھتے تھے اور کمیٹی کا جو صدر تھا اسے بھی ہم نے بلوا لیا۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مقتول کو ہندوؤں نے مارا ہے، لیکن قاتلوں کو اسکول ماسٹر نے دیکھا تھا، اس کی رائے مختلف تھی۔ ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جذباتی کم اور حقیقت پسند زیادہ تھا۔ وہ ہندو نہیں لگتے تھے۔ اسکول ماسٹر نے بتایا، یہ بھی بتا دوں کہ ان کا قتل کرنے کا انداز اور طریقہ ہندوؤں والا نہیں تھا۔ ہندو عموماً ہجوم کی صورت میں حملہ کرتے ہیں اور ہجوم کی صورت میں ہی بھاگا کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں میرے سامنے آئیں تو شاید میں انہیں پہچان بھی لوں۔ ایک کی داڑھی تھی جو میرے اندازے کے مطابق 2-2.5 انچ لمبی تھی اور دوسرا بغیر داڑھی کے تھا۔ انہوں نے شلواریں پہنی ہوئی تھیں، اوپر قمیضیں تھیں، دونوں کے سروں پر بڑے سائز کے رومال بندھے ہوئے تھے۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا، مقتول مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا؟ ہمیں جواب ملا کہ مقتول نے محلے کے مسلمانوں کو کبھی بھی ہندوؤں کے خلاف مشتعل نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی موجودگی میں ہندو مسلم فساد ہوا تھا، لیکن مقتول نے کبھی بھی اپنے واعظ میں یا نمازیوں میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ ہندوؤں سے انتقام لیں گے۔ البتہ وہ جہاد پر بہت زور دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جہاد کے جذبے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مقتول اپنے خیالوں میں گم رہتا تھا اور پیار اور محبت سے ہر کسی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں یقین دلایا کہ مقتول فسادی قسم کی طبیعت کا آدمی نہیں تھا۔ ان لوگوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ 3-4 مہینے گزرے، اس مسجد کا امام فوت ہو گیا تھا۔ اس امام کا ایک جوان بیٹا تھا جو امامت کا دعوے دار تھا، بلکہ حقدار بھی تھا، لیکن مسجد کمیٹی کے تقریباً تمام ممبر اور 2-3 اور آدمی بھی مرحوم امام کے اس بیٹے کے حق میں نہیں تھے۔ یہ بیٹا دینی مدرسے میں پڑھا تھا اور دین کا اچھا خاصا علم رکھتا تھا۔ کبھی کبھی باپ کی غیر حاضری میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا، لیکن ان لوگوں کو کسی طرح پتہ چلا تھا کہ مرحوم امام کے اس بیٹے کی پرائیویٹ زندگی ٹھیک نہیں۔ وہ در پردہ تاش کھیلتا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدماش اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی امامت کے لیے کچھ حمایتی اکٹھے کر لیے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے خلاف تھے۔ اس نے دھمکیوں کے لہجے میں اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی امامت کا حقدار صرف وہ ہے اور کوئی دوسرا آ گیا یا لایا گیا تو وہ اسے امامت نہیں کرنے دے گا۔ ہم نے سب انسپکٹر رضا سے کہا کہ وہ امام کے اس بیٹے کے متعلق پوری رپورٹ فراہم کرے۔ رضا جانتا تھا کہ رپورٹ فراہم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے یہ کام اپنے مخبروں سے کروانا تھا۔
مقتول کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ ایک روز وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز کے بعد اس نے نمازیوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں۔ اس نے بتایا کہ اپنی کوشش سے اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور اب تعلیم سے فارغ ہو کر امامت کے فرائض سر انجام دینا چاہتا ہے۔ اس نے یہ ساری بات واعظ کے انداز سے کہی، قرآن اور احادیث کے حوالے بھی دیے اور اپنی ذات اور اپنے مفاد سے ہٹ کر ایسی باتیں کیں کہ سب بہت متاثر ہوئے۔ مسجد کمیٹی کے یہ بزرگ اور 2-3 جوان سال ورکر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے اسے امام رکھ لیا اور یہ فرض کر لیا کہ یہ دلی کا ہی رہنے والا ہے۔ مقتول نے انہیں کہا تھا کہ اس کا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں اور اسے رہائش بھی چاہیے۔ مسجد سے ملحقہ یہ چھوٹا سا مکان مسجد کی ہی ملکیت تھا۔ مقتول کو یہ مکان دے دیا گیا۔ اس کے بعد مقتول نے خطبوں سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحوم امام بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن وہ مقتول کے مقابلے میں دینی معاملات میں خاصا کمزور تھا۔ سب حیران تھے کہ اسے کس نے قتل کیا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سٹائل ہندوؤں کا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ جن بزرگوں اور دیگر افراد کو ہم نے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ انسپکٹر کلارک بھی ہندوستانیوں کی نفسیات اور فطرت سمجھتا تھا۔ اس نے بھی یہ رائے دی کہ ہندو اتنے بیوقوف نہیں کہ پہلے دنگا فساد کا ایک کیس پولیس کے پاس موجود ہے تو ہندو ایک اور واردات کر ڈالتے۔ ہندو تعلیم یافتہ اور چالاک قوم ہے۔ وہ تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بے گناہ اور مظلوم ہے اور فساد مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ ہندوؤں میں وکیل بھی تھے اور سرکاری دفتروں میں بڑے عہدوں پر کام کرنے والے بھی تھے۔ پھر بھی ہم نے ہندوؤں کو نظر انداز نہیں کیا اور انہیں ذہن میں رکھا۔ ہمارے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے سکول ماسٹر سے کہا تھا کہ اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے اور اس نے کسی رانی کا نام لیا تھا کہ اسے معلوم ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو باہر بٹھایا اور آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں سوچتا تھا کہ مقتول کے کردار کی سب تعریف کرتے تھے، پھر اس کا اجمیری گیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشوں کا بازار تھا، بلکہ وہ سارا اندرونی علاقہ عصمت فروشوں کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ دوسری یعنی عام لوگوں کی آبادی بھی تھی۔ میں نے یہ ذہن سے نکال دیا کہ مقتول کا کوئی تعلق عصمت فروشوں کے ساتھ تھا۔ اس کی بجائے ذہن میں یہ رکھ لیا کہ مقتول اجمیری گیٹ کے اندرونی علاقے کا رہنے والا تھا اور رانی کوئی اسی آبادی کی رہائشی ہوگی جس کے ساتھ مقتول کا کوئی اچھا برا تعلق ہوگا، لیکن اتنی بڑی آبادی میں ایک عورت کو تلاش کرنا ناممکن تھا۔ تاہم اجمیری گیٹ اور رانی کو ہم نے خاص طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کر لیا۔ سب انسپکٹر رضا کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مرحوم امام کے بیٹے کی رپورٹ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دے دے۔ مسجد کمیٹی والوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مقتول دلی کا رہنے والا ہے، لیکن مقتول کے ٹرنک سے جو 2 خط ملے تھے ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ امبالہ کا رہنے والا تھا۔ ایک خط اس کی ماں کا تھا جو پکا ثبوت تھا کہ یہ لوگ امبالہ کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا خط بھی جو اس کے دوست کا تھا امبالہ سے ہی لکھا گیا تھا۔ دوست کا خط ہمیں شک میں ڈالتا تھا، اس میں دھمکیوں کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مقتول نے پہلے روز مسجد میں نمازیوں کو اپنے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ لیکن خط اس کی ماں نے لکھا تھا اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارا بھائی اور بہنیں خیریت سے ہیں۔ یہ خط مقتول کے خلاف شکوک پیدا کرتا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے کہا کہ وہ دونوں خط پڑھ کر یقین ہونے لگا ہے کہ مقتول امبالہ سے بھاگ کر یہاں آیا تھا اور وہاں کوئی گڑبڑ کر کے آیا ہوگا۔ مجھے انسپکٹر کلارک کا یہ فیصلہ اچھا لگا کہ ہمیں سب سے پہلے امبالہ اس ایڈریس پر جانا چاہیے جو مقتول کے دوست نے لکھا ہے۔ اس روز کی تفتیش یہاں تک ہی پہنچ سکی اور شام گہری ہونے لگی۔ ہم وہاں سے اٹھ آئے اور اگلے روز پہلے تھانے جانا تھا اور اس کے بعد امبالہ روانہ ہونا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آخر میں ایک یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ انسپکٹر احمد یار خان کا دور قیام پاکستان سے پہلے اس وقت کا ہے جب ہندو اور مسلم اکٹھے رہتے تھے
اور ایک ساتھ رہتے ہوئے ان میں بے شمار فسادات ہوتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر مختلف تنازع ہوتے تھے، اور اس دور کے لحاظ سے اس وقت اور حالات کے مطابق انسپکٹر احمد یار خان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور وہ اس لحاظ سے اپنی کہانیوں میں انہوں نے وہ تمام واقعات بیان کیے ہیں۔ تو اگر میرے سبسکرائبرز میں سے کچھ ہندو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، یہ کہانیاں سنتے ہوں، تو میں ان سے معذرت چاہوں گی اگر انہیں کسی بھی بات سے، کسی لفظ سے دکھ پہنچا۔ یقیناً میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور انسپکٹر احمد یار خان کی سوچ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس وقت اور اس دور کے حالات کے مطابق ہے۔ تو برائے مہربانی اسے دل پر بالکل نہ لیں، اور اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ اس وقت کے حالات تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں اس وقت ساتھ رہتے ہوئے دلوں میں پیدا ہو گئی تھیں، وہ وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی زبان کہیں کہیں استعمال کر جاتے ہیں۔ لیکن بطور انسپکٹر اپنے پیشے سے انہوں نے ہمیشہ پورا انصاف کیا، اور ان کی کہانیوں میں ان کا تفتیش کا جو انداز سامنے آتا ہے وہ اس لائق ضرور ہے کہ ہم ان کی کہانیاں پڑھیں اور انہیں انجوائے کریں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔